بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا ٹاپک اور جس موضوع پر آج یہ ہمارا لیکچر ہے وہ ہے پاکستان میں بینکاری کی ابتدا، پاکستان میں اسلامی بینکاری۔ تو اس کے متعلق آج ہم آپ کو وہ قیمتی معلومات دیں گے۔ یقیناً ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ معلومات سننے کے بعد اسلامی بینکاری اور پاکستان میں بینکاری کی ابتدا کس طرح ہوئی، آپ کو اس لیکچر کے سننے کے بعد مزید کسی قسم کا کوئی سوال باقی نہیں رہے گا۔ چنانچہ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، پاکستان کا مرکزی بینک کون سا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، پاکستان کا مرکزی بینک ہے۔ اگلا ہمارا سوال یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کب ہوا؟ تو آپ اس کا جواب ملاحظہ کر سکتے ہیں، 1 جولائی 1948 کو اس بینک کا افتتاح ہوا اور افتتاح کرنے والے جناب قائد اعظم ہیں۔ اگلا سوال ہے، قیام پاکستان کے وقت پاکستان میں کل کتنے بینک موجود تھے؟ تو اس کا جواب ہے 2 بینک موجود تھے، اور ان میں سے ایک بینک کا نام حبیب بینک اور دوسرا بینک جو تھا آسٹریلیشیا بینک لمیٹڈ۔ یہ 2 بینک قیام پاکستان کے وقت موجود تھے۔ اگلا جو سوال ہے انتہائی اہم سوال ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قیام کا جو پس منظر ہے وہ بتائیں۔ تو آپ اس کے پس منظر کے متعلق یہ جان لیں کہ زمانہ ماضی میں یعنی گزشتہ زمانوں میں نظام بینک اور بینکوں کے اوپر انگریزوں کا قبضہ تھا۔ جس طرح آج کل بینکاری کے شعبے میں یہود کا قبضہ اور ہنود کا قبضہ زیادہ ہے، اسی طرح انگریزوں کا قبضہ تھا، اور انگریز ہندوؤں کو اپنا خیر خواہ سمجھتے تھے، اور بینکوں کے اندر زیادہ سرمایہ بھی ہندو لوگوں کا تھا، اور جو بینکوں کا عملہ تھا اس میں کام کرنے والے ملازم بھی زیادہ تر ہندو تھے۔ جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ تقسیم برصغیر ضروری ہے، ناگزیر ہے، پاکستان اور ہندوستان علیحدہ ہو کر رہیں گے، تو انہوں نے پہلے سے ہی یہ بندوبست کر لیا کہ اپنا سرمایہ اور جو بینک کے اندر ان کا پیسہ تھا اس کو ہندوستان میں منتقل کرنا شروع کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ جو ہندوؤں کا تجربہ کار عملہ تھا، چونکہ بینکوں کا زیادہ عملہ ہندو لوگوں پر مشتمل تھا، وہ سارے ہندوستان چلے گئے۔ تو یوں پاکستان اس لحاظ سے انتہائی بدحالی کا شکار تھا۔ اس وجہ سے قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قیام کا اعلان کیا، اور جس کا باقاعدہ افتتاح 1 جولائی 1948 کو ہوا۔ یہ ہے اسٹیٹ آف پاکستان کے قیام کا مختصر سا پس منظر۔ اگلا سوال یہ ہے کہ تجارتی بینک کن کو کہا جاتا ہے؟ ایک تو ہے پاکستان کا مرکزی بینک، جس کے متعلق ہم آپ کو بتلا چکے ہیں، وہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ تو جو تجارتی بینک ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں، کن بینکوں کو تجارتی بینک کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، یہ یاد رکھیں کسی بھی ملک میں تجارت، صنعت، حرفت یعنی یہ چیزیں کسی ملک کی بھی معاشی ترقی میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو جو تجارتی بینک ہیں یہ اپنے اصول و قواعد کے مطابق مختلف لوگوں سے رقوم وصول کرتے ہیں، اور رقم وصول کر کے ان کو کچھ منافع دیتے ہیں، اور پھر یہی رقم آگے تاجروں کو دیتے ہیں یا دیگر لوگوں کو قرضہ کے طور پہ دے کر ان سے ایک معین حساب سے نفع وصول کرتے ہیں۔ تو اس قسم کے بینکوں کو تجارتی بینک کہا جاتا ہے، کیونکہ ان بینکوں کا قیام
تجارتی اور ان بینکوں کا قیام نفع کے حصول کے لیے بنایا جاتا ہے۔ تو قیام پاکستان کے بعد جس طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان بنایا گیا، اسی طرح تجارتی بینک بھی بنائے گئے تاکہ لوگوں سے پیسے وصول کر کے، جو لوگوں کے پاس فالتو پیسہ ہے جس کو وہ بینک میں جمع کرواتے ہیں حفاظت کے لیے وغیرہ ذالک، تو اس طرح کے بینک پاکستان میں قائم ہوئے۔ 1973 سے پہلے ان بینکوں کی تعداد کتنی تھی؟ تو اس کا جواب ہے 1973 سے پہلے ان بینکوں کی تعداد 23 تھی، پھر ان کو کم کر دیا گیا۔ اگلا سوال یہ ہے 1974 کے ایک آرڈیننس کے تحت ان بینکوں کی تعداد کتنی کر دی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان بینکوں کی تعداد صرف 5 کر دی گئی۔ پہلے جو 23 بینک تھے ان کو کم کر کے، ایک دوسرے میں ضم کر کے ان کی تعداد کل 5 کر دی گئی تھی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ان 23 بینکوں میں غیر ملکی بینک کتنے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غیر ملکی بینک جو تھے وہ 8 تھے، جن کو قومی تحویل میں نہیں لیا گیا، جبکہ باقی جو 15 بینک بچے تھے ان کو قومی تحویل میں لے کر ان کی تعداد 5 کر دی گئی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ان 5 بینکوں کے نام بتائیں جن کو قومی تحویل میں لیا گیا، 23 سے ان کو کم کر کے صرف 5 کر دیا گیا، تو وہ کون سے 5 ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نیشنل بینک آف پاکستان، حبیب بینک لمیٹڈ، مسلم کمرشل بینک، الائیڈ بینک لمیٹڈ اور یونائٹڈ بینک لمیٹڈ۔ یہ 5 بینک بنا دیے گئے۔ تو یہ تو تھا قیام پاکستان سے لے کر 1973 تک جو بینک کاری کا نظام تھا اس کے متعلق بنیادی معلومات تھیں کہ سب سے پہلے مرکزی بینک بنایا گیا، وہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ اس کے بعد قیام پاکستان کے وقت صرف 2 بینک موجود تھے، اور تجارتی بینک جو ہیں ان کی تعریف تھی، اور تجارتی بینکوں کی تعداد 1973 کے وقت 23 تھی۔ پھر ان کو 1973 کے آئین کے تحت 1974 کا ایک آرڈیننس جاری ہوا، ان کو قومی تحویل میں لے لیا گیا۔ قومی تحویل میں لیے جانے کے بعد جو 8 غیر ملکی بینک تھے ان کو چھوڑ دیا گیا، اور جو ملکی بینک تھے جن کی تعداد 15 تھیں ان کو کم کر کے 5 بنیادی بینک بنا دیے گئے، جن کے نام آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ اب ہمارے اس ٹاپک کا دوسرا حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اسلامی بینک کاری کی ابتدا کیسے ہوئی، اور پھر اسلامی بینک کاری کے قیام میں جو مشکلات درپیش آئیں ان کے متعلق آپ لوگوں کو بتلانا ہے۔ چنانچہ پاکستان میں بلا سود بنیادوں پر سب سے پہلے جولائی 1979 کو 3 اداروں میں کام شروع ہوا، جن کی تفصیل یہ ہے: پاکستان سرمایہ کاری کارپوریشن، اس کو ICP بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر قومی سرمایہ کاری ٹرسٹ NIT، اور تیسرے نمبر پر تعمیرات مکانات کی مالی کارپوریشن، اس کو HBFC بھی کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے بلا سود بنیادوں پر کام شروع کیا۔ یہ ادارے مضاربہ کمپنیوں کے طور پہ رجسٹر کیے گئے تھے، اور انہوں نے شرعی بنیادوں پر کام شروع کیا۔ یہ تو ہے بلا سود بینک کاری کے متعلق ابتدا اور آغاز۔ اب جو ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ نفع اور نقصان میں شراکت کی بنیاد پر پاکستان میں کھاتے کھولنے کا آغاز کب ہوا؟ تو اگلا سوال ہمارا یہ ہے، ہم اس کے متعلق پڑھیں گے۔ نفع نقصان میں شراکت کی بنیاد پر
کھاتے کھولنے کا آغاز 1 جولائی 1981 کو ہوا اور ان کو بلا سود قرضے فراہم کرنے کا حکم بھی، اسی طرح سود کی بجائے شراکتی مدتی سرٹیفکیٹ کا اجرا بھی 1981 کو ہوا۔ 1 جولائی 1984 کو جو تجارتی بینک پاکستان میں کام کر رہے تھے ان کو غیر سودی بنیادوں پر کام کرنے کا حکم دیا گیا، جبکہ 1 جولائی 1985 میں تمام بینکوں کو، چاہے وہ تجارتی ہوں، زرعی ہوں یا اس کے علاوہ ہوں، ان تمام بینکوں کو غیر سودی بنیادوں پر کام کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ اس کے اوپر زیادہ دیر تک عمل درآمد نہ ہو سکا۔ نومبر 1991 میں وفاقی شرعی عدالت نے کئی سال کے مالیاتی قوانین کے طریقوں کو خلاف شرع قرار دیا۔ چونکہ جو احکامات پہلے جاری ہو چکے تھے ان پر تو عمل نہیں ہو سکا کچھ عرصے کے بعد، تو وفاقی شرعی عدالت نے نومبر 1991 میں کہا کہ یہ جو سابقہ مالیاتی قوانین چلے آ رہے ہیں یہ خلاف شرع ہیں، اور انہوں نے یہ حکم بھی جاری کیا کہ 3 جون 1992 تک ان کو شریعت کے مطابق بنایا جائے۔ لیکن حکومت وقت نے، اس دور کے اندر جو حکومت تھی، انہوں نے وفاقی شرعی عدالت کے اس حکم کو سپریم کورٹ کے شرعی بینچ میں چیلنج کر دیا، جس کی وجہ سے بدقسمتی سے یہ کام بھی نہیں ہو سکا۔ 23 دسمبر 1999 میں شریعت بینچ نے موجودہ نظام کو سودی قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نظام سودی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ حکومت کو مارچ 2001 تک کی مہلت دے دی تاکہ وہ اقدامات کرے اس سودی نظام کو ختم کر کے غیر سودی اور اسلامی نظام قائم کر سکے۔ اسی طرح اس بینچ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اعلیٰ اختیاراتی کمیشن بنانے کی ہدایت بھی کی تاکہ عدالت کے فیصلے کی روشنی میں اقدام کرے، لیکن بدقسمتی سے حکومت نے اس کے اوپر بھی حکومت اس معاملے میں بھی عدالت میں چلی گئی اور عدالت سے حکم امتناعی لینے میں کامیاب رہی، اور حکم امتناعی لے لیا، جس کی وجہ سے آج تک ملک پاکستان میں غیر سودی نظام کو نافذ نہیں کیا جا سکا۔ تو آج تک یہی نظام چلا آ رہا ہے۔ یہ تھا ملک پاکستان میں بینکوں کے آغاز کے متعلق اور اسلامی بینکاری کے متعلق وہ بنیادی سوالات یا وہ بنیادی معلومات جن کا جاننا ہم سب کے لیے ضروری تھا۔